PTI برطانیہ کے سینئر پولیٹیکل ایڈوائزر ناصر میر اور PTI برطانیہ کے صدر ملک عمران خلیل کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق اوورسیز ایڈوائزر اور سابق وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن پنجاب مخدوم سے طارق محمود الحسن، سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیگل ایڈوائزر ممتاز قانون دان اظہر صدیق اور پاکستان سے آئے PTI کے سینئر رہنما اور NA-62 کے امیدوار میجر خلیل الرحمان کے اعزاز میں مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں عشائیہ دیا۔ مزید احوال جانتے ہیں عارف چودھری سے۔ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے سینئر پولیٹیکل ایڈوائزر ناصر میر اور PTI برطانیہ کے صدر ملک عمران خلیل کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق اوورسیز ایڈوائزر اور پنجاب اوورسیز کمیشن کے سابق وائس چیئرمین سید مختوم طارق محمود الحسن، عمران خان کے سینئر لیگل ایڈوائزر ممتاز قانون دان اظہر صدیق اور پاکستان سے آئے PTI کے سینئر رہنما اور NA-62 کے امیدوار میجر ریٹائرڈ خلیل الرحمان کے اعزاز میں مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں عشائیہ دیا، جس میں ڈاکٹر لیاقت ملک، ممتاز اینکر اور تجزیہ نگار ڈاکٹر حامد خان، PTI برطانیہ کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ناصر میر نے تمام مہمانوں کا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حالیہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات میں تارکین وطن بارے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اب وہ اگر وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو تارکین وطن کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ انہوں نے بڑا ڈیٹا اکٹھا کروایا، لوگوں کے رائٹ کی بات کی، ان کے دفتر میں ہر وقت بندہ جاتا تو اور یہ رائٹ مل رہے ہیں۔ اب ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ آگے رہے، یہ ملک آگے بڑھے، آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں، تو پھر اس کے لیے ضرورت ایک ہی آدمی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے۔ لیکن there are limitations. ایگزامپل نیشنل سیکورٹی، پیسے کے بارے میں گورنمنٹ وہ ڈیسائڈ کرتی، پارلیمنٹ ڈیسائڈ کرتی۔ باقی اگر کوئی نیشنل سیکورٹی کی چیزیں کنٹری کے پیسے نہیں ہیں تو کورٹ should not get involved. جو اس وقت حالات ہے، جو خان صاحب کی آنے والی کال ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کی جدوجہد میں بھرپور کردار ادا کریں۔ سابق مشیر تارکین وطن اور سابق وائس چیئرمین پنجاب اوورسیز کمیشن مخدوم سید طارق محمود الحسن نے کہا کہ دوست احباب سے مل کر پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر ہمارے قائد عمران خان عروج کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، وہی پاکستان کو مشکل ترین حالات سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما میجر ریٹائرڈ خلیل الرحمان نے کہا کہ پاکستان کو دلدل سے صرف واحد امت مسلمہ کے رہنما عمران خان نکال سکتے ہیں۔ تارکین وطن کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر لیاقت ملک نے مہمانوں کو خوش آمدید کرتے ہوئے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ ممتاز قانون دان اور عمران خان کے لیگل ایڈوائزر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ نجی دورے پر برطانیہ آئے تھے، لیکن برطانیہ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی کی جو والہانہ محبت عمران خان سے دیکھی ہے، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تحریک انصاف برطانیہ کے صدر ملک عمران خلیل نے کہا کہ تارکین وطن ہمیشہ عمران خان کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ سید مختوم طارق محمود الحسن نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت کام کیا، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں۔ سینئر اینکر تجزیہ نگار ڈاکٹر حامد خان مشرقی، عمران چودھری اور شہناز صدیق نے کہا کہ عمران خان قوم کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہم سیاسی جماعت سے آگے نکل چکے ہیں۔ جو عوام کی آواز ہے وہ نہ رکے، and that is democracy, and overseas Pakistanis believe in democracy, and Han Sahib believes in democracy. So we are looking to the justice system to ensure that the people of Pakistan are given the right to vote and choose their leadership in Pakistan. جمہوریت کی جدوجہد کیا ہے؟ وہ اظہر صدیق صاحب کا فین ہے، اظہر صدیق صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اور اظہر صدیق صاحب کی آئیڈیالوجی انڈیویجولی پارٹی پالیٹکس سے ہٹ کر پاکستان کی جمہوریت کی بقا کے لیے ہے۔ کوئی پاکستان سے میرے دوست NA-62 کے کینڈیڈیٹ ہے میجر خلیل ملک صاحب، وہ آئے ہوئے تھے گجرات سے، ان کے اعزاز میں ہم نے یہاں پہ ایک ظہرانہ رکھا تھا۔ تحریک انصاف برطانیہ کے قائدین اور کارکنان اپنے قائد عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور مادر وطن کے تابناک مستقبل کے لیے کردار ادا کرنے کو قائد عمران خان کی آواز پر لبیک کرنے کو تیار ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔